نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج ایک انتہائی اہم عنوان پر گفتگو کرنی ہے جس کا نام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اس کی ابتدا میں سب سے پہلے زمانہ جاہلیت کے ایک رسم کا رد کیا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی حیثیت دی جاتی تھی اور اسے حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی مطلقہ سے نکاح کیا تو لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی کہ دیکھو ادھر سے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا رد کرتے ہوئے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام اپنا بیٹا کہتے تھے تو وہ منہ بولا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا نہیں تھا، بلکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. پھر سوال اٹھتا ہے کہ آپ علیہ السلام تو باپ تھے، آپ علیہ السلام کی اولاد تھی، لیکن وہ اولاد تھی وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی. آپ علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے. یہاں بات ہے من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی اولاد بڑی ہوئی ہی نہیں بلکہ وہ بچپن میں فوت ہو گئی، اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو اس کا آگے اللہ نے جواب دیا ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی حقیقی باپ تو کسی کے نہیں لیکن امتیوں کے روحانی باپ ضرور ہیں. ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. اور یہاں سے وہ جو مشرکین آپ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے، آپ علیہ السلام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے کہ جب آپ علیہ السلام کی مذکر اولاد فوت ہوئی، بچے فوت ہو گئے بچپن میں، تو وہ کہنے لگے یہ ابتر ہے، یہ نبی تو ابتر ہے، یہ مقطوع النسل ہے، معاذ اللہ، اس کی نسل ہی نہیں ہے تو اس کا دین آگے کیسے پہنچے گا. اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، ٹھیک ہے اس کی مذکر اولاد اللہ نے بچپن ہی میں واپس لے لی، اس نعمت سے محروم کر دیا، یہ نعمت واپس لے لی، لیکن ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، امتی رسول کے روحانی بیٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اگر اس نبی کے حقیقی بیٹے نہیں، لیکن اللہ نے اسے روحانی اتنے بیٹے عطا کیے جو قیامت کی صبح تک اس نبی کا پیغام پہنچاتے رہیں گے. آگے اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ صرف رسول نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین بھی ہے، ان کی ایک صفت زائد ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے. اب خاتم النبیین کا ایک معنی کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، یہاں اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، خاتم المرسلین نہیں فرمایا. نبوت اور رسالت میں فرق ہے. نبوت ہے نبی ہونا اور رسالت کا مطلب ہے پیغام پہنچانا.
اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ کیا مطلب کہ نبوت کا سلسلہ آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرب قیامت، وہ قیامت کی علامات میں سے نشانیوں میں سے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اپنے مقام پر، اپنے وقت میں نبی تھے۔ اب اگر وہ آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے اس دنیا میں، بلکہ اب آپ علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے بھی، اور مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے سامنے تورات کی تلاوت کی، تو اس وقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، ان کو بھی سوائے میری تابعداری کرنے کی کسی کام کی گنجائش نہ ہوتی۔ یعنی وہ اپنی نبوت کا پرچار نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے امتی بن کر وقت گزارتے، نبی بن کر وقت نہیں گزار سکتے، کیونکہ میرے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت اتریں گے زمین پر، پھر شادی کریں گے، وہ نبی بن کر نہیں اتریں گے بلکہ امتی بن کر اتریں گے۔ تو نبوت اور رسالت میں فرق ہے۔ نبوت کا معنی نبی ہونا، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے نبوت ختم ہو گئی، اب کسی نے نبی نہیں بننا، لیکن رسالت کا سلسلہ قیامت کی صبح تک قائم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، کہ میری طرف وحی کی گئی ہے یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تم کو بھی، وَمَن بَلَغَ بِهِ، اور جس کو یہ قرآن والی تعلیمات پہنچے اس کو بھی میرا ڈراوا پہنچ جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام کیا ہے مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے بھی ڈرانے والے بھی۔ اب یہ ڈرانے والے بنفس نفیس اس وقت ہے کہ جب آپ علیہ السلام زندہ ہیں کہ خود امت والوں کو ڈرا رہے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو رسالت چونکہ قیامت کی صبح تک قائم ہے، جو بھی آپ علیہ السلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، آپ علیہ السلام کا پیغام قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے گا، وہ حقیقت میں آپ علیہ السلام کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں وہ غائب تک یہ پیغام پہنچا دے، یعنی جو آج حج میں موجود ہیں جو مجھ سے سنو، آگے لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ان کو یہ پیغام پہنچا دینا۔ یہ کیا رسالت ہی تو ہے، پیغام پہنچانا، رسالت کا نام ہی پیغام پہنچانا ہے۔ تو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن رسالت کا سلسلہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گا۔ اب خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ بعض معنی کرتے ہیں خاتم النبیین، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، نبیوں کی مہر۔ اب مرزا قادیانی نے یہی معنی کر کے اور اس سے دھوکہ کھا کر اس نے اپنے آپ کو نبی ثابت کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر، کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے۔ کہ اب نبوت کا سلسلہ ویسے تو بند ہو گیا، لیکن آپ علیہ السلام جس پر مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے، اور وہ مہر آ کر مجھ پر لگی اس لیے میں قادیانی آج نبی بن چکا ہوں۔ یعنی اس دھوکے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو نبی ثابت کر دیا۔ حالانکہ خاتم النبیین کا مہر کس چیز پر لگائی جاتی ہے؟ جب کسی کام کو ختم کرنا ہو، ایک لفافہ ہو ڈاک خانے میں جب بھیجا جاتا ہے، اس لفافے کو بند کر کے مہر لگائی جاتی ہے، پہلے مہر لگتی ہے۔ جب لفافہ بند ہو جاتا ہے ہر طرف سے اس کو سیل بند کر کے اس کے بعد مہر لگائی جاتی ہے۔ تو یہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبوت کے سلسلے کو بند کر کے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے مہر لگا دی ہے کہ اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا معنی اور سب سے بہترین معنی جو حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے پیغمبر نے خود بیان کیا، ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ۔ یہ معنی تو ہم کرتے ہیں، عربی کو ترجمہ کر کے ہم معنی کر، لیکن اصل معنی خاتم النبیین کا جو حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر نے خود بیان کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت
30 بڑے بڑے جھوٹے دجال آئیں گے اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن میرے امتیوں سن لو، انا خاتم النبیین، میں محمد اللہ کا نبی ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے خاتم النبیین کا خود معنی کر دیا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں میری مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے بڑا خوبصورت مکان بنایا ہو، ساری تعمیر اس کی مکمل کر دی ہو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے باقی چھوڑ دی ہو۔ ساری تعمیر مکمل کر دی، رنگ روغن ہو گیا، سب کچھ مکمل ہے، لیکن ایک اینٹ اس نے چھوڑ دی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ جو اینٹ چھوٹی ہوئی ہے، اب دیکھنے والا دیکھتا ہے، وہ اندر سے مکان دیکھتا ہے، باہر سے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے مکان تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اگر یہ ایک اینٹ بھی لگ جاتی اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ مکان اور خوبصورت ہوتا اور مکمل ہو جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو ایک اینٹ باقی ہے وہ میری مثال ہے کہ اللہ نے نبوت کا مکان مکمل کر دیا تھا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اینٹ بن کر آیا کہ اس عمارت کو میں نے مکمل کر دیا ہے، کہ وہ جو نبوت کی عمارت تھی اس میں صرف ایک نبی کی جگہ تھی، اور اللہ نے مجھے بھیج کر اس نبوت والی عمارت کو مکمل کر دیا۔ اب اس عمارت میں اور کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے میں محمد کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں تو اللہ کے پیغمبر نے بڑا واضح فرما دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے سلسلے میں نبوت پر کوئی شخص فائز ہوتا، کسی کو نبی بنانا ہوتا، لکان عمر، تو وہ حضرت عمر ہوتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بنے۔ اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد کسی نے نبی نہیں ہونا۔ لو کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر، یعنی اگر اللہ نے بنانا ہوتا تو حضرت عمر کو بناتے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ صفات موجود تھی جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے، لیکن یہ نبی ہونا یہ انسان اپنی خصوصیات کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے نہیں بنتا، یہ تو ایک بھی ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ جسے چاہے نبی بنا دے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ جب حضرت عمر نبی نہیں بنے تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، ختم نبوت کا مسئلہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور ختم نبوت کا مسئلہ اجماع امت، صحابہ کرام کا بھی اس پر اجماع ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو سب صحابہ کرام نے مل کر، اور یاد رکھیں یہ وہ معاملہ تھا کہ سب سے پہلے جب اجماع ہوا تو اسی مسئلے پر ہوا۔ ایک تو وہ بھی اجماع ہے کہ جب منکرین زکوٰۃ نے، یعنی زکوٰۃ کے منکروں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کچھ تردد کا اظہار کیا تھا کہ نہیں ان کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعد میں وہ بھی مان گئے تھے۔ لیکن ختم نبوت کا جب مسئلہ آیا، مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور سیدنا صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا، کسی نے بھی تردد کا اظہار نہیں کیا، سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ختم نبوت کا مسئلہ قرآن کا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ حدیث مبارکہ کا ہے، تو ان سب چیزوں سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبی نہیں مانتا، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت تمہارے ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے ختم نبوت کا عنوان بیان کیا کہ ختم نبوت انتہائی اہم مسئلہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت، حدیث مبارکہ سے بھی ثابت، اور تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب آپ کے بعد کسی نے نبی نہیں بننا۔ اب جو بھی ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔